کئی دفعہ غلط سٹیپ لینے کے علاوہ کچھ ایسے بے ڈھپ پیر چلائے کہ انہی کا دم تھا جو وہ سنبھل رہیں، اور وہ دونوں چاروں شانے چت ہوتے ورنہ۔ انہوں نے پھر اس کی سرگوشیوں میں نصیحت فضیحت شروع کی، اور اسی قدر اس کی غلطیوں میں اضافہ ہوتا رہا۔ آخر وہ زچ ہو گئیں۔ پہلے ہی وقفے میں انہوں نے اس کے منہ در منہ بینا کو خوب بھرا کہ وہ ڈانس کرنا قطعی بھول چکا ہے، اور یہ کہ اس کے سدھار کی امید رکھنا فضول ہے۔ نتیجہ ظاہر تھا، روبینہ کا منہ اسی وقت سے پھول گیا۔ وہ پورے وقت کونے والی میز پر بیٹھا اونگتا رہا، اوپر سے شاہ بانو نے 3 دفعہ بے غیرت بن بن کر اپنی خدمات پیش کیں، وہ اور جل گیا۔ رقص کا تیسرا دور ابھی ابھی شروع ہوا تھا، اور رقص کرنے والے جوڑوں نے آہستہ آہستہ حرکت شروع کی تھی۔ شاہ بانو ابھی بھی تیسری بار اطلاعاً عرض کر کے میں ابھی خالی ہوں، جلی بھنی اپنی میز پر جا بیٹھی تھی اور ہونٹ چبا رہی تھی۔ آج چودھری وسیع جان کسی پیشی میں باہر گئے ہوئے تھے۔ دور کہیں سے 12 کے گھڑیال کی آواز ڈرتی ڈرتی اس طرب گاہ میں داخل ہوئی، اور نادر نے سامنے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ باہر رات سیاہ تھی اور خاموش، اکا دکا تارے لڑ رہے تھے، رات بھیگ رہی تھی۔ اس نے سوچا اس جگہ سے باہر کی دنیا چین کی نیند سو رہی ہے۔ نیند اس کی ہے، دماغ اس کا، راتیں اس کی۔ پتہ نہیں یہ سب کس کا ہے، یہاں نہ نیند ہے نہ دماغ، اور رات بھی اپنی کب ہے۔ اس نے بڑی حسرت سے باہر کی خاموش اور نیند میں ڈوبی ہوئی دنیا کو دیکھا، اور اس کا تخیل کلب کی 4 دیواری سے اس رقص و سرور کی دنیا سے نکل بھاگا۔ ویران سڑکوں، اندھیرے راستوں، تنگ و تاریک گلیوں سے گزرتا ہوا نہ جانے کدھر کدھر بھٹکنے لگا۔ آسمان پر تارے خال خال ٹمٹما رہے تھے، دھیمی اور نرم ہوا آہستہ آہستہ چل رہی تھی، اور ویران سڑکوں پر کتے بھونک رہے تھے۔ اس نے ایک شدید جمائی کو روکتے ہوئے سوچا، شکر ہے مجھے کل کالج نہیں جانا، ورنہ وہاں بھی اونگتا رہتا۔ رات بھر جاگتے رہنے کی وجہ سے میں اس وقت یہاں بیٹھا اونگ رہا ہوں۔ میرے شاگرد اس وقت اپنی اپنی میزوں پر جھکے ہوں گے، موٹی موٹی کتابیں اور نوٹس کی کاپیاں کھولے، تھکے ہوئے چہرے اور نیند کے جھونکوں سے بند ہوتی ہوئی آنکھیں، جن کے سامنے ناچتے ہوئے حروف گڈ مڈ ہو کر ٹیڑھے ترچھے خطوط بنا رہے ہیں۔ لیکن ان خطوط میں اور میرے شاگرد کے سامنے بنتے بگڑتے ہوئے خطوط میں بڑا بعد اور فرق ہے۔ وہ ان بگڑتے بنتے خطوط کو قابو میں لے آتے ہیں، گڑبڑ کرتے ہوئے حرفوں کو پھر الگ الگ کرتے ہیں، زبردستی چونک چونک کر ہوشیار ہو کر بیٹھتے ہیں، اور میں بے بسی سے ان کو تکا کرتا ہوں۔ خود ان کو مدغم کر دینے کی ایک لاحاصل کوشش میں ہی مصروف رہتا ہوں۔ بس شاید ہماری زندگیوں کا مقصد ہی یہ ہے کہ کسی طرح لشتم پشتم زندگی کے اس معیار کو حاصل کر لیں، پھر چاہے کسی کونے میں بیٹھ کر، میز پر بیٹھ کر اونگنا اور رقصاں جوڑوں کو سیدھے ترچھے خطوط بنائے ہوئے دیکھنا ہی کیوں نہ پڑے۔ اس نے سامنے کی طرف دیکھا، ایک کے بعد ایک جوڑے گزر رہے تھے، 1 2 3، یہ روبی اور رضا ہے۔ اس نے کھڑکی کے باہر دیکھا، رات کتنی خاموش اور پروقار ہے، باہر ہوا خنک اور خواب آور ہے، یہاں کی فضا کس قدر بوجھل اور گرم ہو رہی ہے، پتہ نہیں وہ کیوں۔ آج اس کے دل میں کیسے خیال آ رہے تھے، نہ جانے کیوں آج اس ماحول سے باغی ہوا جا رہا تھا۔ آج اس کو رہ رہ کر خیال آ رہا تھا کہ ایسی رات کو جاگتے رہنا اور اس کا احترام نہ کرنا اس کی توہین ہے۔ نہ جانے کیوں اس کو اپنی کمزوری اور بے بسی کا احساس ہو رہا تھا، اور اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا، اور جو سو رہے ہوں گے ان پر رشک آ رہا تھا۔ بینا اس وقت بے خبر سو رہی ہوگی، سرہانے میز پر موٹی موٹی کتابیں ہوں گی، گلاس کے قریب پیتل کی گڑوی میں پانی ہوگا، تکیے کے اوپر گال کے عین نیچے کوئی ناول ہوگا یا عمر خیام کی رباعیات وغیرہ۔ ظاہری طور پہ مسکرایا، یہ بھی خوب ہے۔ عمر خیام کی رباعیات اور اس کے فلسفے پر غور بینا کرتی ہے اور عمل کوئی اور کرتا ہے۔ بینا تو بس اس کی یہی قدر کرتی ہے کہ کتاب کبھی تکیے پر اور کبھی سینے پر گری ہوتی ہے، اس کی گہری گہری سانسیں خاموش اور پروقار رات کا احترام کرتی ہوتی ہیں۔ ایک دم اس پر جھنجھلاہٹ اور بغاوت طاری ہو گئی، یہ بھی کوئی ابت ہے کہ میں الو کا پٹھا بنا بیٹھا رہوں۔ جو ہی تیسری بار کیبرے کی موسیقی خاموش ہوئی اور لوگ اپنی اپنی میزوں کی طرف بڑھے، اس نے روبینہ کو اپنی طرف اشارے سے بلایا۔ اس کی تیوریاں چڑھی ہوئی تھیں اور منہ پھولا ہوا تھا، اس کا جو ابھی چند منٹ پہلے اپنے ہم رقص سے ہنس ہنس کر بات کر رہی تھی۔ لیکن نادر کا موڈ بھی برہم ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے پہ پہلی بار سخت ناگواری اور برہمی کے آثار دیکھ کر حیران ہو گئی۔
اگر تم چل رہی ہو تو چلو ورنہ میں جا رہا ہوں، تم کسی سے کہنا کوئی نہ کوئی تم کو ڈراپ کر ہی دے گا۔ اور وہ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو، وہ خلاف عادت بغیر کسی حجت کے چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ کلوک روم میں سے اس نے اپنی چیزیں لی اور خاموشی سے موٹر میں آ بیٹھی۔ راستہ بھر وہ بالکل خاموشی سے موٹر چلاتا رہا، ناگواری اور غصے کو ضبط کرنے کے لیے بار بار کھنگارتا رہا۔ آج اس نے کار چلاتے میں نہ اسے سگریٹ سلگانے کی فرمائش کی، نہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے قریب کرنے کی ضد کی۔ گھر کا گیٹ ان کے انتظار میں کھلا ہوا تھا۔ اس نے دھکے سے پھاٹک کھولا اور کار اندر داخل ہو گئی۔ مالی اپنی کوٹری کے آگے سو رہا تھا اور ہر طرف رات کی رانی اور مولسری کی بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اندر کی طرف برآمدے سے کچھ دور حشمت کا پلنگ تھا، اس پر سوکھی سہمی بڑھیا غافل سو رہی تھی۔ اس نے کروٹ بدلی اور اس کے چاندی کے کڑے آپس میں بجے۔ یہ وہی کڑے تھے بچپن میں جن سے وہ کھیلتے کھیلتے سو جایا کرتا تھا۔ برآمدے کے اندر بی اماں اور رابعہ پٹی سے پٹی بھیڑائے سو رہی تھیں۔ رابعہ کا ایک ہاتھ بی اماں پر تھا اور پلنگ پر، اور نیچے کتابیں اور کاپیاں بکھری ہوئی تھیں۔ دبے دبے قدموں سے وہ وہاں سے گزرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف والے برآمدے میں آ گئے۔ ان کے پلنگ لگے ہوئے تھے، مچھردانیاں اوپر کو آئی ہوئی تھیں، سرہانے میز پر دھیمے بلب کا لیمپ جل رہا تھا۔ وہ سخت دل گرفتار ہو رہا تھا۔ چھوٹی سی ٹائم پیس ٹک ٹک کر رہی تھی۔ نادر کی نظر اس کی طرف گئی اور غصے کی ایک تازہ لہر اس کے تن بدن میں دوڑ گئی۔ دھڑ سے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور منہ ہی منہ میں بڑ بڑ کرتا اندر داخل ہو گیا۔ 1 بج گیا اور ہم ابھی جاگ رہے ہیں۔ یہ تمام باتیں اس کی عادت کے خلاف تھیں۔ اس جیسا حلیم اور خاموش طبیعت انسان آج اس قسم کی باتیں کیوں کر رہا ہے، وہ یہ نہ سمجھ پا رہی تھی۔ اس نے کوٹ اتار کر یوں ہی ڈال دیا تھا اور کرسی پہ بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا اور ٹانگ ہلائے جا رہا تھا۔ نادر، تمہاری طبیعت آج کیسی ہے؟ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اٹھو، کپڑے اتار لو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ کیوں؟ تم کو ابھی سے نیند آ گئی ہے؟ میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ تم کیا سب کچھ برداشت نہیں کر سکتے ہو؟ چونکہ یہی کہ میں 2 بجے تک رات کلب میں بور ہوتا رہوں۔ تم سے کس نے کہا کہ بور ہوتے رہو؟ کہتا کون ہے؟ میں ایسی زندگی کا عادی نہیں ہوں۔ اس کی آواز میں اتنی بیزاری اور خفگی تھی کہ وہ آزردگی سے اس کا منہ تکنے لگی۔ وہ آپ ہی آپ کچھ دھیما ہوا۔ دیکھو، انسان اپنی فطرت اور تمام زندگی کی عادات مشکل سے بدلتا ہے۔ میں ایسی زندگی کا بالکل عادی نہیں تھا۔ پابندی اور یہ خیال کہ میرا دل چاہے نہ چاہے مجھے کلب ضرور آنا ہے، مجھے اور بھی بیزار کر دیتا ہے۔ میں نے تم کو اس قدر پابند اور مجبور تو نہیں کیا کہ تم یہ سمجھنے لگو کہ اس کے بغیر چارہ ہی نہیں۔ یہ تو ٹھیک ہے، اور میں تو تم کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں بڑی پرسکون اور خاموش زندگی کا خوگر ہوں، اور تم کو بھی اس وقت کلب لائف اور اس قسم کے مجموعوں سے دلچسپی نہ تھی۔ پھر پتہ نہیں یہاں آ کر کیوں تم اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی۔ یہ واقعہ تھا اور اس بات پر خود اسے حیرت تھی، لیکن وہ بولی، تم کیا چاہتے ہو؟ میں سارا دن اس اجنبی ماحول میں بور ہوتے رہنے کے بعد شام کو بھی تھوڑی سی مختلف زندگی کا لطف نہ لوں؟ اس کی آواز میں رقت تھی۔ وہ خاموش بیٹھا پیر ہلا رہا تھا۔ ادجلا سگریٹ ایش ٹرے میں پٹخ کر نیا سگریٹ جلایا۔ اور تم چاہتی ہو کہ میں سارا دن سر مارنے کے بعد شام کو سبق کی طرح کلب ضرور جاؤں؟ تم کو کیا معلوم میں تمہاری خاطر اپنے آپ کو کس طرح بدل دیا۔ میری زندگی کا پروگرام میرا تھوڑی تھا۔ میں کیا چاہتا تھا اور کیا کر رہا ہوں؟ کیا کرنا چاہتے تھے جو میری وجہ سے نہ کر پائے؟ تم کالج میں کام نہ کرتے تو کیا بھاڑ جھونکتے؟ میں بھی تو سنوں تمہارا پروگرام۔ تم کو اس سے بحث نہیں، جب میں وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم کبھی اس زندگی کو برداشت نہیں کر سکتی، تو اس کے متعلق گفتگو کرنا فضول ہے۔ وہ اس سے بھی زیادہ کسی سخت کوش زندگی میں اس کی معاونت چاہتا ہے۔ یہ سوچ کر اس کا خون کھول گیا۔ اس نے سپلٹ کر یہ نہ کہا کہ کیوں نہیں برداشت کر سکتی؟ تم میری زندگی کے ساتھی ہو، میں ہر طرح کی زندگی میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ وہ خاموشی سے کپڑے بدلنے چلے گی۔ اگرچہ یہ طے نہ ہو سکا، لیکن نادر فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ جب چاہے گا جب ہی کلب جائے گا۔ وہ کالج سے لوٹا تو گھر میں سناٹا تھا، ہر چیز چپ چپ سی نظر آ رہی تھی۔ سورج ڈوب رہا تھا اور درختوں کے آخری سروں پر دھوپ کی زردی باقی تھی۔ بی اماں سو رہی تھی اور گھر میں کوئی نہ تھا۔ اس کو معلوم تھا آج روبینہ مسز بیکر کے ہاں دن گزارے گی۔ رابعہ اس وقت لیدر ورک سیکھنے جاتی تھی۔ وہ اداس سا ہو گیا۔
آج کالج سے واپسی پر اس کو وہی احساس ہو رہا تھا جو کبھی بچپن میں اسکول سے آ کر ہوا کرتا تھا۔ ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھ کر وہ کڑھ کر رہ جاتا، اب خاک کھیلیں گے، اتنی ساری ریت ہے، دن بھر اس میں مالی اور خانسامہ لڑکے کھیلتے ہیں، ایک دوسرے کو گاڑ دیتے ہیں، مگر جب ہماری باری آتی ہے تو بوا سر پر سوار ہو جاتی ہیں، دونوں وقت مل رہے ہیں، چلو اندر۔ وہ خود بخود بڑی اداسی سے مسکرایا، ادھر ادھر دیکھا اور جوتوں سمیت بستر پر دراز ہو گیا۔ روبینہ کی عدم موجودگی میں ایسی بے تکی حرکتیں کر کے وہ کتنا خوش ہوتا تھا اور آزادی کا کتنا احساس ہوتا تھا۔ غفور دبے قدموں داخل ہوا اور چائے رکھ کر چلا گیا۔ چائے کی گرم گرم خوشبو نے اس کو بے تاب کر دیا اور وہ چائے پینے کے لیے اٹھ بیٹھا۔ کشتی میں ڈاک دیکھ کر اور بھی بور ہوا، لو اب ایک اور بوریت شروع ہو گئی۔ ڈاک دیکھو، خط پڑھو، آہستہ آہستہ لفافے کھلے اور کاغذوں پر سرسری نظریں دوڑتی رہیں۔ بجلی کا بل، بک سیلرز کا بل، یونیورسٹی میگزین، اور سب سے نیچے والے لفافے پر چمکتا ہوا جانا پہچانا بھدا سا خط دیکھتے ہی ساری کلفتیں دور ہو گئیں۔ بے صبری میں جھر سے لفافہ پھٹا اور خط ہاتھ میں تھا۔ نگاہیں بے صبری سے حرفوں، جملوں اور سطروں کو نگلتی چلی جا رہی تھیں۔ شروع سے آخر تک پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ پھر پڑھنا شروع کیا۔ مدت ہوئی ہے یار کو مہماں کیے ہوئے، جوش قدح سے بزم چراغاں کیے ہوئے۔ سنا ہے تم بقید حیات ہو، شاباش ہے تمہارے جگرے کو، میم کو جھیل گئے۔ یہاں تو یہ حال ہے کہ خیال سے ہی دم گھٹنے لگتا ہے۔ بارہا قلم اٹھایا اور بس لرزہ براندام ہو کر ڈال دیا، اس شک میں کہ کہیں اس نے تمہیں بدل نہ دیا ہو، اور اس کشمکش میں تم سے چاہ کا رشتہ تقریباً چھوٹ چکا ہے، مگر اب تو بزم کو چراغاں کر کے رہیں گے۔ اتنا پڑھ کر وہ مسکرایا، چائے کی پیالی اٹھائی، جلدی جلدی 2 گھونٹ پیے اور صفحہ پلٹ دیا۔ ہاں تو اب میں آگرہ آ گیا ہوں۔ دیکھو آگرے والا مذاق فرسودہ ہو چکا ہے، اگر جواب دینا ہو تو اس سے متعلق کوئی فقرہ براہ کرم نہ لکھنا، ورنہ میں بور ہو جاؤں گا۔ ہاں بھائی، میں دن بدن نازک مزاج ہوتا جاتا ہوں۔ میرا موڈ اس وقت ایسا ہی رہے گا جب تک اس سسری نوکری سے پیچھا نہ چھوٹ جائے اور میں وہی کرنے لگوں جو ہم سب کا پروگرام تھا۔ ہاں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دسمبر آ رہا ہے، کیوں نہ تم لوگ ادھر تشریف لے آؤ۔ ذرا میم صاحب پر تاج محل کا روب پڑ جائے گا کہ مشرق حسن کے حضور یہ کچھ پیش کیا کرتے ہیں۔ اپنی روبینہ چڑیل تو آئے گی ہی، اور سب کے آخر میں اس سہم انداز میں کچھ اس طرح کی تحریر اور بھی جلدی نظر آنے لگی تھی، اور بھی بھدی نظر آنے لگی تھی۔ اگر شریمتی بینا دیوی حرج نہ سمجھیں تو تشریف لا سکتی ہیں۔ اویناش کے اس مسخرے سے پرخلوص بلاوے نے اس کی مشکل حل کر دی تھی۔ دسمبر کے لیے روبینہ کوئی پروگرام چاہتی تھی۔ گزشتہ سال تو وہ کلکتہ ہو آئے تھے، مگر اس مرتبہ کہاں جایا جائے؟ یہ سوال کئی دن سے ان دونوں کے درمیان موجود تھا۔ دراصل نادر کے دل سے پوچھا جاتا تو وہ یہی جواب دیتا، ارے دسمبر میں پروگرام کا کیا تک ہے، پڑھتے پڑھتے سو جاؤ، سوتے سوتے اٹھ جاؤ، اونگ اونگ کر 4-5 پیالے چائے کی پی پی کر ایک لفظ کو چبا چبا کر پیس پیس کر پڑھتے جاؤ۔ مگر یہاں تو سوال ہی دوسرا تھا، روبینہ کو کون سمجھائے؟ اب ہر وقت وہ اس کی مرضی کے خلاف فیصلے کرنے کا قائل تھوڑا ہی تھا، زیادہ سے زیادہ اسے اپیل کر سکتا تھا، مگر تو وہ ذرا سی بات پر روٹھنے بیٹھ جاتی تھی۔ گھر کی یاد شدت سے اس کو ستانے لگتی۔ اگر کوئی دیسی عورت میکے جانے کی دھمکی دے تو خیر کوئی بات نہیں، مگر بدیسی عورت اگر میکے جا بیٹھنے کی دھمکی دے تو معاملہ ذرا ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ اول تو دیسی بیوی کے میکے ہی والے لگے لگے کر کے اس کو نکالتے ہیں، اور اگر خود سے لانا بھی پڑے تو کتنا خرچ ہوتا ہے۔ چلو اچھا ہوا کہ اویناش نے بلایا ہے، بس اس کو آگرے کی سیر کروائے دیتے ہیں۔ وہ نہانے جا ہی رہا تھا کہ وہ واپس آ گئی۔ ہیلو رانی، اب تو سارا دن غائب رہنے لگی ہے، وہ شرارت سے مسکرایا۔ روبینہ وہاں سے اتنی خوش اور مسرور واپس آئی تھی کہ وہ اپنی ساری اداسی بھول گیا۔ ہاں آج تو سارا دن بڑا مزہ آیا، مسز بیکر نے اور میں نے مل کر بہت سی چیزیں پکائی تھیں، مجھے ایسا لگ رہا تھا میں گھر پہنچ گئی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں اداسیاں جھانکنے لگیں۔ تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے۔ کیا؟ اس نے بے دلی سے پوچھا۔ اس کو نادر کی دی ہوئی خوشخبریوں سے کبھی اتفاق نہ ہوتا تھا۔ دسمبر میں ہم تاج محل دیکھنے آگرہ چل رہے ہیں۔ کیسے؟ کب؟ یکایک پروگرام بنا لیے، وہ بہت خوش ہو کر بولی۔ میرا دوست ہے اویناش، اس نے مجھے، تم کو، رابعہ اور بینا کو بلایا۔ روبینہ کا منہ اتر گیا اور چپ سی ہو گئی۔
وہ نادر کے جگری دوستوں کے درمیان ہمیشہ بور ہوتی تھی۔ اس کے حلقے میں بیٹھ کر سچ پوچھو تو وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتی تھی۔ عجیب ناقابل فہم قسم کے لوگ تھے۔ ان کے ساتھ مل کر نادر بھی اس کو بیگانہ اور ناقابل فہم معلوم ہونے لگتا تھا۔ وہ سب اکٹھے ہوئے اور ان کے مخصوص مذاق ان کو اپنی اصطلاحات شروع ہو جاتی۔ وہ حد بھر اس کی موجودگی کا احساس کرتے اور کوشش کرتے کہ بور نہ ہونے پائے، مگر وہ زیادہ وقت الوؤں کی طرح بیٹھی منہ دیکھا کرتی۔ کم بختوں نے نہ جانے کیا کیا چیزیں گھول کر پی رکھی تھیں، بیک وقت ادب، فلسفہ، آرٹ، سائنس، نفسیات، اگر ہر چیز پر بولتے، اور پھر ان کے اپنے ملک کی سیاست اور مسائل کا دکھڑا کیا کم تھا۔ اور یہاں پر تو وہ ان کی حریف مخالف ہی ٹھہری۔ ان کی باتیں، ان کے نظریے اس کے پلے نہ پڑتے، اور پھر یہ لڑکیاں کم بختیں اور جلاتی، نہ جانے کس قسم کی بلائیں تھیں، سخت روشن خیال اور بے حد دقیانوسی۔ روٹیاں پکا رہی ہیں اور ہندوستان کی آزادی زیر بحث ہے، برطانوی حکمرانوں کی پالیسی پر نکتہ چینی ہو رہی ہے، اور ہر قسم کے میک اپ اور نخروں سے بے نیازی کا اظہار ہے، مگر اپنے انہی سادے سادے انداز میں جانے کیا انداز اختیار کرتی کہ غضب کی جاذب اور من بھاونی نظر آتی۔ کبھی دیکھو تو بیٹھی ستار بجا رہی ہیں، اور کبھی دیکھو تو ہاتھ میں جھاڑو لیے کھڑی ہیں۔ ان کا تو دل مل ہی نہ سکتا تھا۔ نادر اس کی اچانک اداسی کو فوراً سمجھ گیا۔ اس پر ہمیشہ ان لوگوں کے نام پر یوں ہی اوس پڑ جاتی تھی، اور پھر اکثر نادر کو ہتھیار ڈالنا پڑتے تھے۔ اب تو وہ رابعہ کو بھی اکثر نظر انداز کر دیا کرتا تھا، لیکن اس بار وہ جان بوجھ کر بھی انجان بن گیا۔ اس نے رابعہ کو خط سنایا تو وہ بڑی کاہلی سے بولی، اب کون جائے سردی میں؟ نہ جاؤ، میرا کیا ہے، آپ رو گی۔ کیوں، اس زمانے میں رونے کی کیا بات ہے؟ رابعہ نے حسب عادت دانت نکال دیے۔ رونے کی نہیں تو ہنسنے کی بات ہے۔ ارے میں تو کہتا ہوں کہ کر لو تفریح ایک آدھ سال، پھر دیکھو کسی کے پلے پڑتی ہو۔ اگر اس نے گھونٹ کر نہ رکھا تو، اور نہ بھی گھونٹا تو، لوگ خود ہی تمہارے سائے سے بھاگا کریں گے۔ چلی آ رہی ہیں رابعہ بیگم، دو آگے دو پیچھے۔ وہ ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہو گئی۔ ابھی تو اپنی فکر کیجئے، عنقریب والد صاحب بننے والے ہیں، اپنی سائے کی خبر منائیے۔ اسی لیے تو کہتا ہوں، دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو، سیدھی طرح مان جاؤ، ورنہ… وہ سنجیدگی سے بولی، معلوم ہے بی اما اچھا نہیں سمجھتی، آپ کی مروت میں چپ ہو جاتی ہے، میں ان سے کہوں گی نہیں۔ خیر، اجازت دلوانے کا میرا ذمہ ہے، ایسی کیا آفت ہے، بڑی بھاوج ساتھ ہے، وہ سب کی دادی اماں بینا دیوی جو ہوں گی، اور پھر وہاں تو اویناش کی ماتا تمہاری رکھوالی کو موجود ہیں۔ سچ بینا کو بھی بلایا ہے؟ مجھے نہیں یقین کہ وہ جائے۔ کیوں؟ رابعہ نے پرمعنی انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ وہ اویناش سے اسی طرح کٹتی ہے جیسے آپ کے لندن جانے سے پہلے کٹتی تھی۔ کتنا سمجھاتی ہوں۔ ایک لفظ کہے بغیر وہ اٹھ کر چلا گیا۔ رابعہ نے اپنی بھنائی اٹھائی اور کتاب کا ورق پلٹ دیا۔ بینا اتوار کی چھٹی میں آئی ہوئی تھی۔ صبح سے دوپہر تک وہ سوچتا ہی رہا کہ صلاح کروں یا نہ کروں۔ بی اماں کو بینا سے اب کوئی خدشہ نہ تھا، وہ اس کو پہلے ہی بہت چاہتی تھی۔ اس کے لیے مچھلی پکائی تھی، املی کا پانی بنوایا تھا۔ کھانے کے بعد وہ انہی کے پاس تخت پر بیٹھی پان لگا رہی تھی، وہ بھی کرسی پاس گھسیٹ کر جا بیٹھا۔ اکیلے اکیلے پان کھایا تو حلق میں پھندا لگ کر مر جاؤ گی۔ اے نادر، کیوں تیری زبان اتنی خراب ہے؟ بی اماں نے جھڑکا۔ اب ان کا دل بینا سے قطعی صاف تھا۔ بی اماں، یہ مجھے جب بولتا ہے، جب کوستا ہے۔ میں اس کا دیا تھوڑی کھاتی ہوں، جب مر گئی تو میرے پتا ماتا کو کون صبر دلوائے گا؟ کون ان کو کما کر کھلائے گا؟ اچھا تو تم زندہ ہو، ہم نے تو سنا تھا تمہارا دیہانت ہو چکا ہے۔ دیکھیے پھر کوس رہا ہے، وہ الائچی دانتوں میں دبا کر بولی۔ پھر میں کوسوں گی تو آپ خفا ہوں گی۔ اے یہ کیا کوسا کاٹی کا مذاق ہے نگوڑا؟ تم لوگ جب دیکھو جب بد زبانیوں پر اترے رہتے ہو، اور اس نادر کو تو میں خدا کی قسم اب سروتا سے ماروں گی، کوس کر تو دیکھے۔ وہ سروتا لیے خدا جانے کس کام سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ وہ اس کی طرف جھکا۔ بینا آگرے چل رہی ہو؟ چل میں تجھے آگرے پہنچا دوں۔ بھگوان نہ کرے میں آگرے جاؤں، تم جاؤ۔ ارے بات تو سن لیا کر دیوانی۔ کیا ہے بھئی؟ سچ نادر، مجھے بری بری باتیں نہ کہا کرو، مجھے وہم آتا ہے۔ وہ واقعی دل گرفتہ سی ہو گئی۔ توبہ، کیا پاگل استانی ہے، کس طرح کی لڑکیاں اس سڑن سے پڑھتی ہوں گی۔ اسی لیے تو کہتا ہوں چل آگرے پہنچا دوں۔ بات یہ ہے کہ اویناش نے ہم کو بلایا ہے، یہ دیکھو یہ رہا اس کا خط۔ اس نے خط لیا اور بڑے اطمینان سے پڑھنے لگی۔ خط پڑھ کر ڈال دیا۔ کیا ارادہ ہے؟ چلو ٹھیک سے بتاؤ، اب کیا اسٹامپ لکھ دوں؟ چلو مزہ آئے گا، میں نے تاج محل بھی نہیں دیکھا۔
رابعہ تو کہتی تھی وہ نہیں جائے گی، مگر یہ تو فوراً راضی ہو گئی۔ اچھا تو اویناش نے یوں نیوتا ہے، چلو ٹھیک ہے۔ وہ بے سبب دل گرفتہ اور پژمردہ سا ہو گیا۔ کیوں، کیا سوچ رہے ہو؟ ارادہ بدل دیا؟ ہوں نہیں، چونکا۔ رابعہ کے لیے بھی اماں سے اجازت لینا ہے، تم سفارش کر دو۔ بابا یہ تو مشکل ہے، میرے اوپر ناراض ہوں گی، اپنی میم صاحبہ سے کہو نا، ان کی بات نہیں ٹالیں گی۔ رابعہ کو اجازت بڑی مشکل سے دلوائی گئی۔ ان کو رابعہ سے زیادہ بہو کا خیال تھا کہ ایسی حالت میں یہ جا رہی ہے، یہ سبھی ناتجربے کار اور بے تکی ہیں، دیکھو خیر خیریت سے واپس آ جائیں۔ اس 2 سال سے وہ خاصی اردو سمجھنے لگی تھی۔ انہوں نے سینکڑوں نصیحتیں کر ڈالیں، دیکھو اپنے کھانے کا خوب خیال رکھنا، زیادہ اچھل کود مت کرنا، یہ نادر تو دیوانہ ہے، اس کے کہنے نہ لگنا، بہت زیادہ تھکنا نہیں، اور پیش بندی کے طور پہ نادر کو خوب ڈانٹا، صاحبزادے وہاں اپنی دیوانگی سے باز رہنا، اس کو درختوں ورختوں پہ نہ چڑھا دینا۔ بس آپ تو مجھے بالکل ہی پاگل سمجھتی ہیں، تو اور کیا، تم کوئی آدمی ہو؟ اب اس پر مہربانی ہی رکھیے گا، میں تو کہتی تھی کیا ضرورت ہے جانے کی، میرا وقت ہالوں میں کٹے گا۔ ارے تو اب میری کوئی فکر ہی نہیں، مجھے تو کوئی نصیحت بھی کیجیے، اس سے بھی تو کہیے کہ میرا خیال رکھے، یہ آپ کے پوتے کی ماں بننے والی ہے۔ تو کیا تیر مار رہی ہے؟ میں بھی تو باپ بننے والا ہوں، کچھ میرے کہنے کا بھی خیال کیجیے۔ چل سور پاجی، ہر وقت کا مسخرہ پن مجھے نہیں اچھا لگتا۔ وہ خوشی کے مارے کھلی جا رہی تھی۔ آج اس کو بھی ان پر بڑا پیار آ رہا تھا، کتنا خیال ہے ان کو میرا، ان کے دل میں محبت کا کیسا خزانہ دفن ہے کہ جتنا لٹاتی ہیں اسی قدر بڑھتا ہے۔ اور وہ سب روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے رابعہ پر بار بار دعائیں دم کرنے کے بعد انہوں نے بینا کو گلے لگا لیا۔ دیکھو نادر، خبردار جو تو نے اب اس کو راستے میں کوسا کاٹا، اللہ جانتا ہے اگر اس نے آ کر شکایت کی تو میں تجھے ماروں گی۔ پھر نادر اور روبینہ کو قرآن شریف کی ہوا دے کر اس کے نیچے سے ان دونوں کو نکالا۔ وہ دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی۔ اس کو بعض اوقات یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی پیاری لگتی تھیں۔ اس ملک میں ہر فرد کو بڑی اہمیت ہے، یہاں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ زندگی کے مواج سمندر میں ہر فرد تنکے کی طرح پڑا بہہ رہا ہے۔ راستے بھر نادر کے علاوہ بینا اور رابعہ کی بھی یہی کوشش تھی کہ وہ بور نہ ہونے پائے، ہلکے پھلکے مذاق اور گفتگو اور گانے ہوتے رہے۔ راستہ بہت لطف سے کٹ رہا تھا، اس کو اجنبیت اور بیگانگی کا خفیف سا احساس تھا۔ ہرے بھرے راستوں سے ریل لہراتی بل کھاتی گزر رہی تھی، دھان اور سبز کھیتوں میں سرسوں پھول رہی تھی، ان کے درمیان لال سبز اور کالے لہنگے اور چندریوں میں عورتیں سروں پر ٹوکرے، مٹکیاں اور گھاس کے بوجھ اٹھائے کچی پگڈنڈیوں میں سے گزر رہی تھیں، اور پگڈنڈیاں مسکراتی معلوم ہو رہی تھیں۔ وہ سوچنے لگی یہ ہندوستان کتنا پیارا ہے، یہاں کتنا سکون ہے، یہاں کی ہر رت میں کیسی شدت اور زندگی ہے، یہ دہقان اور مزدور کتنے بے حس ہیں، گویا زندگی کے نرم نرم دھارے پر بہتے جا رہے ہیں۔ کیا واقعی نے دکھ بھری زندگی سے کوئی شکایت نہیں؟ پھر وہ کمپارٹمنٹ میں ہنستے ہوئے بے فکر چہروں کی طرف دیکھتی اور اس کو یاد آ جاتا یہ سب ہنستے اور بے فکر نظر آتے ہیں، لیکن یہ سوچتے بھی ہیں۔ یہ سفر اور سنگت اس کو کتنی بھلی لگ رہی تھی۔ 3 بے حد عزیز ہستیاں اس کے ساتھ تھیں، روبینہ جو صرف اس کی اپنی تھی، رابعہ جس سے زیادہ اپنا اس کے لیے کوئی نہ تھا، جس کو وہ جب چاہتا دل بھر کر ڈانٹ سکتا تھا اور پھر گلے لگا کر منا بھی سکتا تھا، بینا جس کو وہ ہمیشہ سے جانتا تھا، زندگی کے کس دور میں وہ اس کے ساتھ نہ رہی تھی یہ اس کو یاد نہ تھا، بچپن میں اس کے ساتھ کھیلا، اس کو مارا، اس کے ہاتھ کی مار کھائی، اس کی اور رابعہ کی چوٹیاں باندھیں، پھر کالج اور یونیورسٹی میں ساتھ پڑھا، الیکشن لڑے، ڈبیٹوں میں ایک دوسرے کے خلاف بولے، بڑے اطمینان سے اپنی آنکھوں کو نیم وا انداز میں کھولے، یہ سب سوچ رہا تھا، اور وہ تینوں بیٹھی ہنس ہنس کر مونگ پھلیاں کھا رہی تھیں اور باتیں کر رہی تھیں۔ یہ بینا کتنی بکواسی ہے مگر کتنی پیاری باتیں کرتی ہے، اس کی میرے دل میں کتنی قدر ہے یہ اس کو کیا معلوم، اس کی باولی باولی حرکت بھی تو دلچسپ نظر آتی ہے۔ گزرے ہوئے ماضی کی ایک ایک بات اس کو اس وقت فرصت سے بیٹھ کر یاد آ رہی تھی، اس کا دل چاہا کہ اپنا مخصوص فقرہ کہے تو بھائی یہ بنگالی کتنے بکواسی ہوتے ہیں، کان کھا گئی ہے تو، مگر وہ مارے کاہلی کے کچھ نہ بولا۔ بینا کی نظر خود ہی اس پر پڑی۔ کس گیان میں بیٹھے ہو مہاتما، لو مونگ پھلی کھاؤ، اور مٹھی بھر چھلکے اس پر اچھال دیے۔
وہ کاہلی سے ہنسا۔ شامت آ رہی ہے تیری، ایسی گت بناؤں گا کہ مدت سے نہ بنی ہوگی، مجھے بھول گئی۔ پھر ان کو بے شمار قصے جو ایک دوسرے کی گت بنانے سے متعلق تھے یاد آ گئے۔ وہ باری باری روبینہ کو اپنے اپنے کارنامے سنانے لگے۔ روبینہ کو اتنے سفر میں پہلی بار کوفت سی ہونے لگی۔ یہ تینوں ایک دوسرے سے اتنے وابستہ اور نزدیک رہے ہیں، میں ہی ایک اجنبی ہوں، جیسے کوئی فالتو سی چیز ہوں۔ بظاہر وہ دلچسپی سے ان کی طرف متوجہ رہی۔ نادر ایک بار پھر چپ چاپ ہو کر لیٹ گیا، ان کی باتیں اور قہقہے سنتا رہا، پھر سچ مچ سو گیا۔ وہ سو کر اٹھا تو آگرہ نزدیک تھا۔ دونوں لڑکیاں روبینہ کے لیے آگرے کا تاریخی اور تہذیبی پس منظر تیار کرنے میں مصروف تھیں۔ توبہ، چڑیلوں کی طرح بولے جا رہی ہیں، یا خواب میں بھی ہسٹری کا امتحان نظر آنے لگا، دیکھ لو اب تک رونگٹے کھڑے ہوئے ہیں۔ پھر وہ آہستگی سے بولا، کیوں دماغ خالی کر رہی ہو؟ میری بیوی نے تمہاری طرح گدھا بھر کتابیں تو لا دی نہیں ہیں، سیدھی سادی معصوم عورت ہے، اس کے پلے کچھ نہ پڑے گا۔